السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 24 سپٹمبر 2020۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ سوال جواب کے 2 حصے ہوں گے، ایک سفر سے متعلق جو لوگ سوال کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور ایک عمومی سوالات۔ لیکن سفر پہ ایک ہی 2 سوال آیا ہے، لہذا ہم ایک ہی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حضرت آپ کی جمعہ کی تقریر میں نے سنی، اور اس میں آپ نے کہا کہ بھارت میں اکثر مسلمان توحید پرست نہیں ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ پھر توحید پرست نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں، جو صاحب نے سوال کیا ہے، کہ جب بندہ توحید پرست نہیں ہے تو کافر ہے۔ حالانکہ توحید پرست نہیں ہے مطلب مسلمان ہیں لیکن مشرک ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کہا گیا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی ایمان بھی رکھتے ہیں مگر ساتھ میں شریک بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سے مسلمان اس دنیا میں ایسے ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال کا جواب دینا ضروری تھا۔ دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ کے اسی جمعہ سے متعلق کہ مولانا صاحب آپ کی نگاہ میں ایک بڑی آبادی بھارت کی توحید پرست نہیں ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو موجود ہیں شافعی، حنفی، سنی، اہل حدیث، انہوں نے 4 کا نام لیا ہے، تو حنفی میں دیوبندی بھی آ گئے، اور سنی میں خاص کر بریلوی حضرات اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اہل حدیث۔ ان میں آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ توحید پرست کون ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ توحید پرست اہل حدیث حضرات ہیں۔ گرچہ میری بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور بدعت سے سب سے زیادہ دور جو ہے وہ اہل حدیث ہے۔ ہماری اہل حدیث سے مراد وہ اہل حدیث نہیں ہیں جو صرف نماز کے مسائل میں اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں۔ اہل حدیث کی بھی بھارت میں 2 قسم ہیں، ایک وہ ہے جن کا کام صرف فقہی چند مسائل کو لے کر کے پبلک کو الجھانا اور مسائل میں مبتلا کرنا، لیکن ایک وہ طبقہ جو حقیقت میں اہل حدیث ہے، ان کی زندگیوں میں شرک اور بدعت جتنا بھی ہم نے نام لیا ہے یا نام ہم سے کہلایا گیا ہے، ان میں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ توحید پرست ہیں۔ تیسرا سوال بھی اسی سے آیا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریر کی جمعہ کی تقریر میں کہا کہ بڑے بڑے اجتماعات اور سیمینار میں شرک کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو ایک بات تو یہ بات ہے کہ جو میں نے کہا کہ گفتگو نہیں ہوتی ہے یہ آپ نے مان لیا، تبھی آپ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو اصل مقصد تھا اس تقریر میں کہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی مصلحت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کو اگر اچھا لگے ان کی مصلحت تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پہلی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ شرک پر گفتگو اس لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ منکر پر گفتگو بھی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مصلحت کا تقاضا ہے، ورنہ لوگ ہمارے پاس سے کٹ جائیں گے۔ اور قرآن مجید بھی ہمارے سپورٹ میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اس وجہ سے شرک پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ اس کا جواب، برائیاں 2 طریقے کے، ایک میں تمام منکر ہیں، شراب ہے، جوا ہے، تمام منکر ہیں، اور ایک اکیلا منکر کیا ہے؟ شرک ہے۔
یہ جو کہہ رہے ہیں یہ آیت جس پر نازل ہوئی ہے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تم سے کم سمجھا یا زیادہ سمجھا، پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے، اور اگر انہوں نے تم سے زیادہ سمجھا ہے تو انہوں نے شرک کے خلاف ہی دعوت کا پہلا دن شروع کیا۔ ان کو بھی آپ کی رائے پر عمل کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، اور ان کو بھی یہ بات بتائی ہوگی۔ کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے بتائی ہے۔ تمام مصلحت کے باوجود کہ لوگ اکٹھا ہوں گے نہیں ہوں گے، بات مانیں گے نہیں مانیں گے، مخالفت بڑھ جائے گی، جان کے لالے پڑ جائیں گے، سب کچھ ہوا، لیکن شرک سے ہی بات کو شروع کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کا جو کلمہ ہے وہ شرک کے خلاف پہلی بات کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ واحدن، اللہ واحدن تو عبد المطلب بھی بولتے تھے، اللہ واحدن تو ابو طالب بھی بولتے تھے، اللہ واحدن ابو جہل بولتے تھے، ابو لہب سب بولتے تھے اللہ واحدن۔ بولتے کیا نہیں تھے؟ اللہ واحدن کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں۔ اسلام کا پہلا کلمہ اللہ نے آپ کو عنایت کیا کہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ جو جملہ تھا، یہ جملے نے ان کے اوپر کلہڑا مارا، اور بقول آپ کے کوئی مصلحت جو ہے وہ جس کو سب سے پہلے تبلیغ کرنی تھی اس نے اس مصلحت کو سامنے نہیں رکھا۔ ایک صاحب نے اور جو ہے وہ ایک مثال دے کر کے کہا اور ہم تک پیغام بھی پہنچایا کہ مولانا صاحب جب کسی شخص کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپ کی جو تقریر ہے وہ آپریشن آپ پہلے کر رہے ہیں، بے ہوشی بعد میں کر رہے ہیں۔ اس کا دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بہت سے آپریشن بغیر بے ہوشی کے بھی کیے جاتے ہیں، جہاں یہ سمجھتا ہے ڈاکٹر کہ بے ہوش کرنا زیادہ خطرہ ہے۔ میں نے جس ڈاکٹر سے اپنا بائی پاس کروایا ہے وہ دنیا کا پہلا ڈاکٹر ہے کہ جس نے صرف اتنے علاقے کو سن کیا، سینس لیس کیا، جتنے پہ آپریشن کرنا تھا اس نے بے ہوش ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ بے ہوش کیا گیا تو ہوش میں نہیں آئے گا۔ وہ دنیا کا پہلا ڈاکٹر ہے جس نے ہوش کے عالم میں بائی پاس کیا۔ یہ میں نے اس کے خود بورڈ میں لکھا دیکھا۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ ہر آپریشن بے ہوشی نہیں مانگتا ہے۔ نمبر دو، آپ نے جو مثال دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مصلحت کو چھوڑ کر پہلے آپریشن کیا، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم رسول کے طریقے پر تبلیغ کرتے ہیں۔ میرا اپنا کہنا ہے کہ ایک دم جھوٹ بات ہے، رسول کے طریقے سے قطعی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ جو بڑی جماعتیں بھارت میں تبلیغ کا کام کر رہی ہیں وہ رسول کے طریقے سے ایک دم ہٹ کر کام کر رہی ہیں۔ اگر رسول کے طریقے سے کرتی تو 1350 سال میں نتیجے برآمد ہوتے۔ آج بھی ہماری زندگیوں میں شرک بڑھا پڑا ہے، بدعت، خرافات، بدعقیدگی، توہم پرستی، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا یہ غیر مسلم ہیں۔ یہ صرف وجہ یہ ہے کہ طریقے رسول سے ہٹ کر کے بات کی جا رہی ہے۔ اور منکر کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا ہے کہ لوگوں معروف کا حکم دو اور خاموش ہو گیا ہو قرآن نے فوراً کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں بھلائی کا پرچار کرو اور برائی سے روکو۔ یہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا، رسول کا آزمایا ہوا، صحابہ کا عمل کیا ہوا۔ اس طریقے سے ہٹ کر کے چاہے آپ جتنی مصلحت اپنی اختیار کر لیں، جتنے قابل بن جائیں، جتنے اسمارٹ بن جائیں نبی کے مقابلے میں، اور جب نبی اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ہوشیار بنتا ہے تو پروردگار عالم ایسے شخص کی قطعی مدد نہیں کرتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے اور نہ مدد ہوتی ہے۔ بھیڑ بھلے نظر آ جائے، بھیڑ تو اس آدمی کے جلسے میں بھی بہت نظر آتی ہے جو بہت بڑا سیاستدان ہوتا ہے، حالانکہ پیچھے سب گالیاں دیتے ہیں اس کو، لیکن بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے۔ جب بھارت میں سب سے پہلے ایمرجنسی ہٹی تو سنجے گاندھی نے دورہ کیا، جو اندرا گاندھی کا چھوٹا لڑکا تھا۔ سنجے گاندھی نے دورہ کیا اور دورے میں اتنا مجمع
اس نے کہا امی جان فوراً الیکشن کرائیے، حالات بہت سازگار ہیں، کیونکہ اس نے بھیڑ پر فیصلہ کیا کہ بھیڑ کے لوگ ہمارے ہیں۔ اندرا گاندھی نے فوراً الیکشن ڈکلیئر کر دیا اور یو پی کی 85 سیٹ میں ایک سیٹ بھی نہیں جیتے۔ یہ وہ بھیڑ تھی جو بھیڑ تھی اور دل سے تمہارے ساتھ نہیں تھی۔ بھیڑ نہ ہو، چند لوگ ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے چند لوگ تھے، ٹوٹل 40 سے 50 آدمی تھے، لیکن علاقہ کانپتا تھا کیونکہ یہ دل کے ساتھ تھے۔ لہذا یہ ساری باتیں سنت کے خلاف ہیں، اور محض یہ کہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، اس پر ناراض ہونے کے بجائے اسلام کی پالیسی کے خلاف ہو تو غصہ آنا چاہیے۔ اور کوئی بھی جماعت، ایک بات اور بتا دیں، کوئی بھی بڑی جماعت پوری دنیا میں اس وقت تک صحیح راستے پر نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ صالح تنقید کو سننے کی صلاحیت نہ ہو۔ آپ ہمارے اس لیے آدمی ہیں کہ ہر حال میں آپ میرا سپورٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ آپ کے لیے سب سے خطرناک شخص ہے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جو آپ کو صالح تنقید کرے دشمنی کے بغیر، وہ صحیح آدمی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی اصلاح کرنا چاہے اور دوسروں سے بولے لیکن اصل آدمی سے نہ بولے، سمجھے یہ فتنہ پرور ہے، یہ اصلاح نہیں چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کا فون بھی آیا تھا، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا مولانا ہم لوگ تو بہت محنت کرتے ہیں، ایمان پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ شرک 65% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کتنے دن سے محنت کر رہے ہیں؟ کیا 11 سال ہو گئے؟ ہم نے کہا 11 سال میں آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ شرک کی کتنی قسم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ہم نے کہا یہ تمہاری محنت ہے اور یہ تمہارا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، توحید کی بات کرنا کبھی بھی حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی اختلاف نہیں رہا ہے۔ توحید کی بات سب کرتے ہیں، لیکن بات کس کی نہیں کرتے ہیں؟ شرک کی نہیں کرتے۔ جب کہتے ہیں اللہ داتا ہے، اسی وقت یہ جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قبر پہ جو جا کر مانگ رہے ہو یہ داتا نہیں ہے۔ یہ جملہ بولنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ جب تک وہ نہیں بولے گا اللہ داتا ہے تو وہ کافر بھی کہتا ہے جو لنگ کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ داتا ہے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں بات کی جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پر صرف اللہ واحد، ان پر کوئی اختلاف کبھی نہیں رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تقریر سے متعلق تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض عورتیں آج کل بہت دیندار اپنے آپ کو بنتی ہیں اور نماز کے بعد، خاص کر عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اذکار میں بیٹھ جاتی ہیں، وظائف پڑھتی ہیں۔ شوہر کے لیے نہ چائے دینا ہے، اگر وہ تھک کر آیا ہے تو نہ اس کی خدمت ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے غلط فہمی رہی ہے کہ مسلمان کو یہ بات عورتوں کو خاص کر معلوم ہی نہیں ہوتی ہے کہ اسلام میں پریفرنس کا درجہ کیا ہے، ترجیح کا درجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ترجیحات دین، دین میں پریفرنس دینا۔ اب اگر شوہر کی خواہش ہے عصر کے بعد چائے پینے کی، آپ کا وظیفہ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک آپ چائے نہیں بنائیں گے، یہ وظیفے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن شوہر کی بات نہ ماننے کا گناہ اتنا ہے کہ وظیفہ اس کو کور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر میں وہ آیا ہے چائے پینا، یا کوئی مہمان آ گیا، نہیں ہم وظیفے میں مست ہیں، یہ وظیفہ جو ہے وہ اس خدمت سے کہیں نیچے ہے۔ پوچھا گیا جان نکالنے والے بہت سے فرشتے ہیں یا صرف ایک فرشتہ ہے؟ اس میں دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ملک الموت جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ اسرائیل علیہ السلام اکیلے ہیں جو پوری دنیا کی ہر مخلوق کی جان نکالتے ہیں۔ اشکال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قدرت دینے والے نے، جس نے جان دی ہے اس نے جان نکالنے کی قدرت دے دی ان کو، لہذا کوئی بھی اس پہ اشکال نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، خاص کر علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ بہت سارے فرشتے ہیں جو جان نکالتے ہیں،
اور جان جو نکلتی ہے وہ ایک ایک پارٹ سے نکلتی ہے، انگلی سے نکلتی ہے، پوروں سے نکلتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بقیہ فرشتے تمام پارٹ سے جان نکالتے ہیں، اور جب جان حلق پہ آ کے پہنچتی ہے تو ملک الموت آ کے نکال لیتے ہیں۔ اسی چیز کو آپ کہتے ہیں کہ نزا کے عالم میں پریشانی، وہ وہی ہے کہ ایک ایک پارٹ سے جان نکلتی ہے، آخر میں جا کر کے جو ہے وہ یہ دوسری رائے ہے کہ وہ نکال لیتے ہیں۔ لے دے کر کے نتیجہ نکلا کہ سب کی جان نکالتے کون ہیں؟ ملک الموت نکالتے ہیں۔ ان کے انڈر میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن نکالنے کا اصل کام کون کرتا ہے؟ وہ ملک الموت کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب دیوبند کے مدرسے میں یا اس سے متعلق جو مدارس ہیں ان میں جو عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو کیا سارے عقیدے اہل سنت والجماعت کے پڑھا دیے جاتے ہیں؟ سارے عقیدے پڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں سے جو ہم پڑھ کر کے آئے رہتے ہیں، اس کے علاوہ پھر عوام میں بہت سے عقیدے ہیں جو تھوپے جاتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت یہ طے کر لیں کہ جو ہمارے مدارس میں عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اسی کو ہم عقیدہ مانیں گے تو 90% ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں۔ صحیح کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہاں سے جو ہم پڑھ کر کے آئے ہیں اس کے علاوہ پبلک میں چھوٹے علماء بڑے علماء نے کتابوں میں اپنے طور پر انہوں نے عقائد لکھ رکھے ہیں جہاں سے اختلافات ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب آج کل پہلے تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ آپ ایک حد تک جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ بولتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ تصوف آج کل فائدے مند زیادہ ہے یا نقصان دہ؟ یہ میری تعریف کر کے انہوں نے یہ سوال کیا ہے تاکہ ہم جو ہے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ دیوبندی ہیں اور اکابرین سے جڑے ہوئے ہیں، تو اگر یہ بات نہیں کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈنڈی ماریں۔ حالانکہ وہ بات نہ کہتے تو بھی ہم جو سمجھے تھے وہ بولتے۔ جب سے تصوف، غور سے سن لیں، جب سے تصوف کا تعلق پیٹ سے ہو گیا ہے، نمبر ایک، جب سے تصوف کا تعلق بریلوی علماء سے ہو گیا ہے، جب سے تصوف کا تعلق قبر پرستوں سے ہو گیا ہے، اب تصوف کے نقصان زیادہ ہیں، نفع کم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بوڑھی عورت جس کی عمر 70 سال ہے، اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کو بھی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہر حال میں 4 مہینہ 10 دن عورت کو عدت گزارنا ہے، اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عدت میں بعض عورتیں کہتی ہیں کہ 40 دن میں عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کرناٹک، آندھرا وغیرہ کی بعض عورتیں اپنے طور پر یہ مسئلہ بنا لیا ہے جو قرآن کے خلاف ہے کہ 40 دن کے بعد ہی وہ سمجھتی ہیں عدت ختم ہو گئی اور پھر وہ اپنی امی کے گھر جاتی ہیں اور رسومات ہوتی ہیں۔ ایک دم غلط بات ہے، عدت ہر حال میں 4 مہینہ 10 دن ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض عورتیں عدت ختم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بیوگی کے عالم میں رکھتی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیوگی سے مراد اپنے آپ کو بیوہ ہی جانتی ہیں۔ جب 4 مہینہ 10 دن ختم ہو گیا تو عام وہ عورت ہو گئی ہے، جیسے عام عورتیں اٹھتی بیٹھتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے جو شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ اس میں بعض عورتیں پوری زندگی سفید کپڑا ہی اب پہنتی ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ غیروں کے یہاں ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جب ایک مرتبہ بیوہ ہو جاتی ہے عورت تو اس کو دوسری شادی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، لہذا وہ زندگی بھر بیوہ اس کو شو کرتے رہنا ہے۔ تو بہرحال یہ بات غیر۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کو جو دوائیں ملتی ہیں بہت زیادہ ملتی ہیں، کچھ ڈاکٹر کو دے کر کیا وہ کچھ بیچ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی آپ کو یہ کہتی ہو کہ چاہو تو تم بیچ لو، چاہو تو ڈاکٹر کو دے لو، تو تمہارا بیچنا جائز ہے۔ اب آپ اپنی کمپنی سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے جو مجھے دیا ہے اس میں سے آدھی ہم بیچیں گے اور آدھی ڈاکٹر کو بطور نمونہ دیں گے۔ اگر وہ کہے ٹھیک ہے تو آپ کا بیچنا جائز ہے، اور اگر وہ کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو حرام ہے۔ پوچھا گیا کیا زوال کے 15 منٹ کے بعد
जुमा की नमाज पढ़ी जा सकती है, ज़वाल होने के बाद जिस तरीके से ज़ोहर पढ़ा जा सकता है, जुमा भी पढ़ी जा सकती है। पूछा गया है मौलाना साहब आपने एक मरतबा तकरीर में सवाल जवाब में कहा है कि इशा के बाद 2 रकात बैठ कर पढ़ना सुन्नत है। ये बात सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफिल वितर के बाद पढ़ी है, लेकिन हदीस वो ज़ईफ़ है, ये बात भी सही है और सही हदीस में उसका जिक्र नहीं है। अब एक आदमी चूँकि अमल का मामला है, अगर कोई बैठकर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन चूँकि सही हदीस में ये लिखा हुआ है कि बैठकर नमाज पढ़ने वाला जो भी नमाज पढ़ता है, अगर उसकी ताकत है उसके बावजूद बैठकर पढ़ता है फ़र्द नमाज के अलावा, तो उसकी नमाज का सवाब आधा हो जाता है। ये सही हदीस में है। तो सही हदीस के मुकाबले में ज़ईफ़ हदीस से परहेज़ करना चाहिए। पूछा गया है कि एक औरत यहाँ से सफ़र करती है बॉम्बे से और बॉम्बे एयरपोर्ट तक उसका महरम उसको पहुँचाता है। जब वो जिद्दा उतरती है तो एक महरम उसको रिसीव कर लेता है। तो ये दरमियान में जो बग़ैर महरम के इसने सफ़र किया तो इसका क्या हुक्म है? बग़ैर महरम के जो भी सफ़र किया गया वो गुनाह है। अब उस सफ़र से हज किया जाए या उम्रा किया जाए, हज भी हो जाएगा उम्रा भी हो जाएगा, ये इतना जो रास्ता तय किया गया है उसका गुनाह मिलेगा। इस बात को याद रखें कि क़यामत बैलेंस कायम करने के लिए है। हमारा सबका अमल देखा जाए कि आपने किया क्या है और आप ठहरे कहाँ, इसी चीज़ के लिए क्या है क़यामत होगी। पूछा गया है कि मस्जिद जब शहीद कर देते हैं तो बहुत सा सामान उसका निकलता है जो अब मस्जिद में दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं होता है, तो क्या उन सामान को बेचा जा सकता है? और अगर बेचा जाए तो उसका पैसा कहाँ लगाया जाए? बहुत सीधी सी बात है कि अगर मस्जिद पुरानी है और शहीद की गई है तो उसके सामान को बेच करके उसी मस्जिद में क्या है लगा देना चाहिए। उसको ज़ाती माल ना मुतवल्ली साहब समझें ना इमाम साहब समझें, उसको मस्जिद में लगा दें, कोई मसला नहीं। बाद लोग ये जो कहते हैं कि उसका सामान बेचा नहीं जाता, बाद लोग मारे डर के ख़रीदना नहीं चाहते मस्जिद का सामान, दोनों बातें गलत हैं। मस्जिद के इस्तेमाल के लिए बेचा जा सकता है। पूछा गया है कि एक बालिग शख्स अगर इस्लाम कबूल किया तो क्या उसका ख़तना कराना ज़रूरी है? सबसे पहली बात समझ लें, ख़तना इस्लाम में सुन्नत है, वाजिब है ही नहीं। ख़तना सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को पाकी हासिल हो। अब ये नाबालिग आदमी अगर मुसलमान कबूल किया है तो फिर ऐसी शक्ल में उसको तरगीब दिलाई जाए, उसको ये ना समझा जाए कि मुसलमानी नहीं हुई तो मुसलमान नहीं हुआ। ये जो समझा जा रहा है ये गलत है। उसको तरगीब उसका दिल खुद चाहे करा लें, अगर वो शर्म महसूस करता है या नहीं कराना चाहता है तो उसको पाकी का मसला बयान कर दिया जाए और ये काफ़ी है। पूछा गया है कि हज़रत मैं आपकी तकरीर आशूरा और मुहर्रम के बारे में सुना, मैंने अपने उस्ताद को बताया तो उस्ताद ने भी उन बातों को कहा कि नहीं मौलाना सिराज साहब ठीक कह रहे हैं। फिर मैं अकेले में जा कर के उनको जब पूछा कि फिर इस पर अमल क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि तू मेरा शागिर्द है, मैंने तुझे जो इल्म दिया है उस इल्म का वास्ता मैं तुझे देता हूँ कि तू उस पर अमल करे। तो क्या मैं उस्ताद की बात मानूँ या नहीं? ये उस्ताद नहीं हैं जो इल्म का वास्ता दे करके गलत काम आपसे कराना चाहते हैं। कुरान में अहादीस में सरातन इस बात का जिक्र है कि ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, कि अल्लाह को नाराज़ करके बंदे की इताअत नहीं की जाएगी। यहाँ एक तरफ शरीयत है, एक तरफ उस्ताद हैं। उस्ताद अगर शरीयत के मुताबिक बात करते हैं तो सर आँखों पर हैं। आप अदब के साथ उनको ये बात समझा दें, लड़ने झगड़ने के बजाय, क्योंकि वो उस्ताद है, ज़्यादा अदब को मलहूज़ रखते हुए उनको समझा दें और बता दें कि आप जब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये बातें गलत हैं और फिर कह रहे हैं कि मैंने जो तुझे इल्म दिया है उसका वास्ता तो उस पर अमल करे, वो गलत कह रहे हैं। कहा गया है कि इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के बारे में मशहूर है कि उनको गुनाह झड़ते हुए नज़र आते थे और एक मरतबा फिर उन्होंने दुआ किया कि अल्लाह ये कैफियत मुझे पसंद नहीं, लिहाजा ये जो मुझे नज़र आता है ये मुझसे छीन लिया जाए। ये कहाँ तक सही है? अगर ये वाक़ई सही है, अब कितना मुस्तनद है, मशहूर तो बहुत है अल्लाह वालम, तो उनका दुआ करना तो उनके तक़वे की अलामत है, क्योंकि वो एक आदमी अपना भी
کے علاوہ دوسروں کا بھی نظر آتا تھا، اس لیے انہوں نے دعا کیا کہ اللہ میں کسی کے بارے میں بدظن ہو جاؤں گا، اس لیے انہوں نے دعا کیا۔ تو ایسا انہوں نے کیا اور یہ واقعہ پیش آیا ہو تو صحیح بات ہے، لیکن مجھے اس بات کا زیادہ علم نہیں ہے کہ یہ واقعہ کتنا سچائی پر مبنی ہے، واللہ عالم۔ پوچھا گیا سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کو ملانا واجب ہے، سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کئی مرتبہ بتا دیا ہے، معلوم نہیں کیوں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ چاہے نماز نفل ہو چاہے سنت ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پوچھا ہے کہ وتر میں دعائے قنوت کے علاوہ دوسری دعائیں بھی وتر میں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر دعائے قنوت یاد ہے تو دعائے قنوت پڑھیں، دعائے قنوت کے ساتھ بھی کوئی بھی مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام حرم جو ہے رمضان میں وتر میں بہت لمبی دعا کرتے ہیں، تو دعائیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اگر آدمی کو یاد ہے، لیکن زبان جو ہے وہ عربی ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون دعائیں ہوں۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ تشہد کے بعد کی دعائیں خاص کر فرض نماز کے بعد کیا لمبی پڑھی جا سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں انہی کو پڑھنا چاہیے، اپنی ذاتی طور پر فرض نماز میں دعائیں تشہد کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا کیا نفل یا سنت نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو ضروری نہیں ہوتا ہے؟ یہ معلوم نہیں کیوں مشہور کیا لوگوں نے کہ اگر آپ کی غلطی سنت اور نفل میں ہوئی ہے تو جو بھی غلطی ہوئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نماز پڑھتے رہیے۔ ایک دم غلط بات ہے۔ جیسے اصل میں مسئلہ جو اصل سمجھنے والی بات ہے کہ جب آپ نفل نماز کی نیت شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس نماز کو بیچ میں چھوڑ دیں تو اس کی قضا لازم ہے، حالانکہ سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے جب اپنے اوپر لازم کر لیا تو سارا مسئلہ واجب کا ہو گیا، لہذا آپ کو اس کے جیسے فرض نماز کا اہتمام ہوا ہے سجدہ سہو میں، اس میں بھی کیا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب بسا اوقات میت کو نہلانے دھلانے کے بعد اس کے ناک میں اور منہ پہ جو ہے وہ کاٹن روئی لگا دی جاتی ہے، تو جب کوئی دیکھنے آتا ہے تو اس کی شکل عجیب ہوتی ہے اور لوگ بہت گھبراتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ روئی لگانا سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک، یہ ہوا کیا ہے، کبھی میت اگر لیٹ ہو گئی یا کوئی ایسے مرض میں میت کا انتقال ہو گیا کہ نہلانے دھلانے کے بعد بھی ناک سے کچھ ڈسچارج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں خون کی شکل میں یا پانی کی شکل میں، اس کا ایک حل بتایا اب فقہا نے کہ اگر ایسا آپ محسوس کریں تو پھر ایسی شکل میں وہاں پہ روئی ٹائٹ لگا دی جائے تاکہ اوپر سے کوئی چیز باہر نہ آوے، کیونکہ وہ اگر نظر آئے گی تو لوگوں کو اور قباحت ہوگی۔ اس وجہ سے بتایا گیا ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ناپاک عورت میت کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ کوئی موجود ہی نہیں ہے غسل دینے والا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی شکل میں مجبوری درجے میں وہ دے سکتی ہے۔ دوسرا پوچھا گیا ہے کہ بعض عورتیں غسل دیتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں نیل پالش لگی ہوتی ہے اور ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو کیا وہ نیل پالش چھڑا کر اور ناخن کاٹ کر عورت کو غسل دیں یا نہیں؟ اگر وہ پاک ہیں اور نیل پالش لگائے ہوئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لمبے ناخن ہیں تو بھی میت پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن لمبے ناخن رکھنا سنت کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کو محرم کے علاوہ غیر محرم کا خون اگر ضرورت ہو تو نہیں چڑھا سکتے ہیں، اور اسی طرح کیا وہ آپس میں رشتہ دار ثابت ہو جائیں گے؟ یہ جو ہم بولتے رہتے ہیں خونی رشتہ، بندہ کیا سمجھ رہا ہے کہ خون چڑھانے سے خونی رشتہ ہو جاتا ہے؟ خون کسی کا بھی کسی کو چڑھایا جا سکتا ہے۔ جو بلڈ بینک کہلاتا ہے اس میں جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو یہ معلوم تھوڑے ہوتا ہے کہ کرسچن کا خون ہے یا غیر مسلم کا خون ہے، وہ خون ہے صرف، لہذا اس سے نہ رشتہ ثابت ہوتا ہے اور نہ غیر محرم اور محرم کی کوئی بات ہے۔
पूछा गया है कि मौलाना साहब मेरी एक बहन है जो बहुत ज़्यादा बदकार है और बदकारी के फ़ेल में मुलव्विस है। हमने उसको बहुत समझाया लेकिन मानती नहीं है, लिहाजा हमने उसके घर आना जाना बंद कर दिया है। तो ये मेरा आना जाना बंद करना कहीं कतई ताल्लुक़ की किस्म से तो नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? देखें, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह के तहत किसी से ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है और किसी से ताल्लुक़ तोड़ा जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमको बताया है कि क़त्अ रहमी न की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वाक़या आया 3 सहाबी का और उन्होंने जंग में शिरकत नहीं की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि आपने शिरकत क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, बस मेरी लापरवाही है। हुज़ूर ने फरमाया ठीक है, आपका मामला अब अल्लाह हल करेगा और आज से आप हमसे आपके ताल्लुकात नहीं हैं। और आपने उनसे बोल चाल सब बंद कर दी, हत्ता कि लोगों को कह दिया कि लोग बोल चाल ना करें, हत्ता कि बीवी से के बारे में कह दिया कि आप बीवी से भी अलग हो जाएं। तो इस तरीके से ये सोशल बाइकाट होता है और इस तरीके से सोशल बाइकाट अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह के तहत है, लिहाजा ऐसा किया जा सकता है, ये क़त्अ ताल्लुक़ में नहीं आएगा। पूछा अगर मुसलमान शिर्क करे तो इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है यानी, और हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। इस्लाम लाने वाला अगर दिल से इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में जो कलमा पढ़ा है, तकाज़े पूरे नहीं किए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से पढ़ा है, तो यह हमेशा हमें जहन्नम में कभी नहीं रहेगा। हर हाल में इसको एक न एक दिन जहन्नम से निकलना ही निकलना है, और ना इस बंदे को काफिर कहा जा सकता है। अभी मैंने सूरह यूसुफ की आयत पढ़ी आपके सामने, आयत नंबर 106, कि मोमिन मतलब ईमान वाले भी हैं और शिर्क भी करते हैं, लिहाजा ये वही कैफियत है, इसको काफिर नहीं कहा जाएगा। अगर कोई ईमान नहीं लाया है और शिर्क करता है, हर ईमान ना लाने वाला शिर्क करता ही करता है, लिहाजा वो काफिर कहलाता है। तो उसको आप बोल सकते हैं कि काफिर भी है, मुशरिक भी है। पूछा गया अगर किसी के वालिद का इंतकाल हुआ है, लड़की गैर शादीशुदा है, तो क्या उसकी शादी करें या वरासत पहले तकसीम करें? और ये शर्त लगाना कि पहले तुम्हारी शादी करेंगे बाद में वरासत तकसीम करेंगे, अगर ऐसा कहा जा या किया जाए तो इसका शरई हुक्म क्या है? ये एकदम गलत बात है। वरासत तकसीम, शादी होगी नहीं होगी अल्लाह जानता है, उससे पहले मर गई क्या होगा, लिहाजा जैसे ही वालिद का इंतकाल हुआ पहली फुर्सत में वालिद की वरासत को तकसीम कर देना चाहिए, हर हाल में तकसीम कर देना चाहिए। कम से कम ये बता देना चाहिए कि इतना 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 फ़लाँ फ़लाँ का हिस्सा है। अब उसके बाद वो लोग लें छोड़े रहें देखेंगे, वो एक अलग मसला है, लेकिन हर हाल में उसको तकसीम करना चाहिए। और जहाँ तक शादी की बात है, शादी बाद में करना चाहिए। पूछा गया है कि मौलाना साहब हमारी सास, हम जब मियाँ बीवी एक साथ बैठकर खाते हैं तो तंज करती हैं और कहती हैं कि हिंदुआना रस्म है, इसकी क्या हकीकत है? वो सास हकीकत में हिंदू रही होगी बहुत जल्दी, इसलिए वो उसको अभी हिंदुआना रस्म ख़त्म नहीं हुई है। हमारे यहाँ सही तरीका तो ये है कि बीवी के साथ बैठकर खाना खाया जाए, सुन्नत तरीका ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्लेट में खाते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक ही बोटी से दोनों खाते थे। उसी से हज़रत आयशा भी नोच कर खाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी में खाते थे। हमारे यहाँ तो ये तरीका है, सुन्नत तरीका ये है, लेकिन चूँकि हम जिस माहौल में रहते हैं उनसे मुतासिर हैं, लिहाजा हमको अब नबी का तरीका भी गैर का तरीका मालूम होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। पूछा गया है कि बाद इलाके में झूठा पानी खड़े होकर पीना सवाब माना जाता है, इसकी क्या हकीकत है? ये एकदम गलत बात है। झूठा पानी कोई बरकत वाला नहीं है, नंबर एक। जो ये कहते हैं कि मोमिन के झूठे में शिफा है, ये भी कोई हदीस नहीं है, ये भी लोगों ने हदीस गढ़ी है, गढ़ी हुई हदीस है कि सूरुल मोमिनी शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा है, ये हदीस नहीं है। ये एक अलग बात है
کہ ہمارے یہاں اسلام میں جھوٹا کوئی چیز نہیں ہے، کہ جیسے غیروں میں ہے کھانا بھی اگر پروستے ہیں نکالتے ہیں تو جب وہ لے کر کے غیر کھانا لے کر کے چلتا رہتا کھلاتا رہتا ہے تو روٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑائے گا، کیونکہ آپ کا ہاتھ جھوٹا ہے اور روٹی اس نے پکڑا دیا تو روٹی کنیکٹڈ ہو گئی، یہ کرنٹ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو روٹی ہے وہی روٹی اس کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ جھوٹا تھا لہذا اب یہ بھی جھوٹا ہو گیا۔ اس لیے ان کے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ روٹیاں پھینکتے چلیں گے کبھی بھی ہاتھ پہ نہیں پکڑائیں گے، وہ ان کے یہاں تہذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تہذیب سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا بعض لوگ محرم کے محرم نہیں ہے، بعض لوگ محرم کے مہینے میں قبر پر مٹی ڈالنے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ قبر پر مٹی ڈالنا کبھی ثواب نہیں ہے، یعنی یہ قبر بن چکی ہے، اب قبر دھیرے دھیرے بوسیدہ ہو رہی ہے، آپ اس کو نیا کرنا چاہتے ہیں چونا لگا کر کے، پتھر لگا کر کے، گنبد بنا کر کے۔ قبر ہمیشہ آسمان کے نیچے رہنا سنت ہے، یہ نوٹ کر لیں، قبر ہمیشہ آسمان کے نیچے رہنا سنت ہے۔ قبر پر کوئی تعمیر ایک دم غلط ہے، کوئی پتھر ایک دم غلط ہے، کوئی چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا مزاج ہی سنت کے خلاف کام کرنے کا ہے، جو بھی چاہے کریں، لیکن اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ پوچھا ہے مولانا صاحب بعض لوگ السلام علیکم کی جگہ پر سلام مسنون لکھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بات سلام مسنون کے معلوم ہو، خیر اب خطی کم ہو گیا ہے، اب موبائل ہو گیا ہے، اگر سلام مسنون لکھا گیا، غور سے سن لے اس مسئلے کو، اگر سلام مسنون لکھا گیا تو سامنے والے پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جواب جو واجب ہے وہ حدیث اور قرآن سے کیا ہے؟ السلام علیکم کے کہنے پر جواب واجب ہے۔ اس نے سلام مسنون لکھا، آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، وہ صاحب یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ نے حقیقت میں سلام لکھا ہی نہیں، لہذا واجب نہیں۔ لکھنا جائز ہے، یہ ایک الگ بات ہے، سلام مسنون لکھنا جائز ہے لیکن جواب دینا واجب نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ قرآن پڑھتے وقت اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ہم اس کے گھر میں جائیں یا یہ مسجد میں جائیں تو ایسی شکل میں ہم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ لکھا ہے کہ مولانا صاحب آپ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ اجتماعی دعا جہری حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی دعا جہری دونوں باتیں ہیں، ایک مرتبہ نہیں، میں نے 20 مرتبہ کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور جب تک ہم کو صحیح دلیل کوئی نہیں دے گا تب تک کہتے رہیں گے۔ آپ کو اچھی لگے، کیونکہ یہ چیز وہ ہے کہ اس میں دیوبندی بریلوی دونوں ملوث ہو گئے ہیں۔ سارے لوگ دیکھیں دعا کے بارے میں صحیح حدیث کیا ہے کہ دعا کا معاملہ اپنے سے وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوبصورت بیوی عنایت فرما، آپ کو آلریڈی ملی ہوئی ہے اور آپ پھر کہہ رہے ہیں آمین۔ وہ کہہ رہا اللہ اولاد عطا فرما، وہ اولاد سے بیزار ہے کہ اللہ بس کر، اور یہ کہہ رہے اولاد عطا فرما، آمین بولے جا رہے ہیں۔ اب ایسے اگر آمین آپ بولیں گے تو یقینی بات ہے کہ جو بولنے ہیں اگر دعا قبول ہو گئی تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی، دوسری بیوی آ جائے گی، پہلی ناراض ہو جائے گی۔ انفرادی دعا آدمی کو مانگنا چاہیے اپنے ضرورت کے تحت، چاہے آپ زور سے مانگ لیں، چاہے آپ آہستہ مانگ لیں، آپ کا معاملہ آپ کے اللہ سے ہے، دل میں مانگ لیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ایسے رکھے اور ایسے مانگے گویا ہتھیلی سے ہی مانگ رہا ہے۔ بعض لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ جا رہی ہے، جب دعا مانگے ہتھیلی کو دیکھے، یہ سنت طریقہ ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا اور کچھ حرکت کرنا، یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اب رہا کہ دعا، اب انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے، اور حوالہ میں جو ہے وہ تحفۃ الحوض ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پھر آپ نے جو ہے وہ دعا کی۔ انہوں نے اس حدیث سے اپنا پورا معنی نکال لیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، پھر سب لوگوں کے ساتھ دعا کیا، پھر جوہری دعا کیا، اجتماعی دعا کیا۔ اس پوری حدیث میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد دعا مانگی ہو۔ جیسے ایک حدیث بہت مشہور ہے
کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کی روایت ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب بہت زور شور سے اس مسئلے کو لے کر کے آتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا اور آپ لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے۔ اس حدیث میں امام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بھائی، یہ انفرادی نماز کا ذکر۔ ہم بھی کہتے ہیں، ابھی میں نے بتایا مسئلہ کہ سنت ہو، نفل نماز ہو، اس میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے، سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ اب اس حدیث کو لا کر کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث، اس سے مقتدی، ایسے ہی اس حدیث پہ بھی نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی زور سے دعا مانگتے تھے انفرادی طور پر، کبھی آہستہ ہے۔ جب زور سے مانگا تو اس کی بھی وجہ ہے کہ لوگ بھی جان جائیں کہ دعائیں کس طرح مانگی جاتی ہیں، تعلیم مقصد ہو سکتا ہے، نہ بھی مقصد ہو تو بھی انفرادی طور پر آپ مانگیں، کسی کو اعتراضی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان لوگوں نے بہت سی دعائیں نبی کی نقل کیسے کیا؟ آپ نے زور سے مانگا تو نقل کیا۔ تو یہ اس کو لا کر کے ایک آدمی طے کر لیا ہے کہ مجھے اپنی بات ثابت کرنا ہے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ نماز جنازہ جب پڑھ لی گئی تو اس کے بعد دعا، تو وہ مولانا صاحب جو دلیل دے رہے تھے وہ دلیل آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے کیسے دلیل دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ محمد اعظم جب یہ آپ سے پوچھیں تو ان سے کہہ دیے میں بہت قریب ہوں، جب آپ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے دعا کرو، اب دیکھ لو وہاں نہ نماز جنازہ کا ذکر ہے، جہاں نماز جنازہ کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں کی ہے۔ لیکن اب ایک آدمی اگر یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی بات ثابت ہی کرنی ہے، طاہر القادری بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ بھی جب اپنی غلط بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ حدیث، حالانکہ حدیث سینکڑوں اس کو زبانی یاد ہیں، سینکڑوں کتاب کے وہ مصنف ہیں۔ وہ عید میلاد النبی پر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی جو ہے وہ حدیث سے نہیں ثابت ہے، میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ جلوس جو نکالا گیا میں اس کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ جلوس کی حدیث انہوں نے پیش کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگوں نے آپ کا ویلکم کیا، کہا دیکھو جلوس نکلا۔ اب آدمی اگر ایسے ثابت کرنے پر تل جائے تو یہ تو وہی ہے کہ بھائی مجھے اپنی بات صحیح ماننی ہے، لہذا یہ حدیث نہ جہری نماز کی ہے نہ اجتماعی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے طے، کیونکہ آپ کو اپنے عمل کے تحت حدیث لانا ہے، حدیث سے عمل نہیں ثابت کرنا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسئلے کے تحت حدیث ڈھونڈتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ حدیث سے مسئلہ کیا نکل رہا ہے۔ اگر یہ طے کر لیا جائے گا حدیث سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ پوچھا گیا ہے نماز کے بعد دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ابھی بتا دیا آپ کو کہ کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور جو لوگ دلائل دے رہے ہیں وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پوچھا ہے مولانا صاحب بعض حدیث میں حالت نماز میں لوگوں کے تیر نکال لینے کا اور پیروں کو کاٹ دینے کا ذکر ہے، کیا یہ ممکن ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں احناف میں ایک اصول ہے، کوئی حدیث اگر انسانی فطرت کے خلاف اور انسانی عقل کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو پبلک میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابھی تو سنے گا وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو تیر لگ گیا تو انہوں نے کہا میں جب نماز پڑھنے لگوں تو میری تیر نکال دو۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور اتنا استغراق ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تیر نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون نماز میں گم ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ آئیے اللہ کے رسول کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے نماز کو لمبی کروں، لیکن بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا نماز میں بچوں کا سن لینا ہے، ان کا تیر نکل گیا، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسی حدیثیں جب بیان کی جاتی ہیں تو پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے وہ اس کو سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی ایسی حدیث، اگر ایسی حدیث صحیح بھی ہے تو بھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ صحیح سے مراد کیا ہے
صحیح ہوتی ہے روایت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے حدیث کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں۔ محدث کا یہ کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ محدث کا کام کیا ہے کہ جس چینل سے ہم کو حدیث پہنچی ہے یہ چینل صحیح ہے، حدیث کا معنی کیا ہے آئی ڈونٹ نو۔ محدث کوئی بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی مرضی سے حدیث کا معنی طے کرے گا تو ہزاروں حدیث اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، چھوڑ دے گا وہ۔ لہذا اس نے اپنے ذمہ لگایا ہے کہ میں چینل کی تحقیق کروں گا حدیث کے معنی کے ہم سے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے، جو سوال کیا گیا، اور اس نے نیچے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور حضرت علی کو تیر نکلنے کا پتہ نہیں چلتا ہے، جس کا مطلب حضرت علی کی نماز حضور سے بہت اچھی ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا وہ صحیح نہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ پاؤں کاٹنے کی جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ نماز کی حالت میں، اچھا جب انہوں نے حدیث پہ وہ نکالا، تیر نکالا، تو خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ حناف کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز کہاں رہ گئی؟ یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب انسان اپنی عقل سے ایسے کرتا ہے نا تو ریئیکشن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ ریئیکشن کہاں سے ہوگا، تو چور پکڑا جاتا ہے۔ چور جو ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ ایسے ثبوت چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اچھا پیر کاٹو گے کسی کا خون نہیں نکلے گا؟ پیر کاٹو گے خون نکلے گا، نماز جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ نماز جائے گی۔ پوچھا گیا ہے تقسیم میراث سے قبل اگر وارث اپنا حصہ بخش دے تو کیا اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں، ابھی تقسیم نہیں کرتے ہیں، غور سے سنیے گا اس مسئلے کو۔ تقسیم نہیں ہوتی ہے وراثت کی، کہتے ہیں کہ بہنوں نے چھوڑ دیا، بہنوں نے کہا بھائی ہم کو نہیں لینا ہے۔ اب کچھ دن کے بعد بہنوں کو ہوش آتا ہے، بڑی پراپرٹی ہے، وہ آ کر کے کہتی ہیں کہ نہیں میرا حصہ چاہیے، یا ان کے لڑکے اپنی امی کو سمجھاتے ہیں کہ ماموں سے بولو کہ ہمارا حصہ دیں۔ تو اب وہ دوبارہ جب آتی ہے تو بھائی لوگ کیا بولتے ہیں، تو پہلے ہی مجھے دے چکی ہے، اب تیرا حق ختم ہو گیا۔ اس مسئلے کی باریکی سمجھ لیں۔ تقسیم سے پہلے اگر عورت اپنے حق سے سرنڈر ہوئی، بول دی، حق سے سرنڈر ہونا نہیں مانا جائے گا۔ پہلے آپ وراثت تقسیم کر دیں، اس پر اس کو قبضہ دے دیں کہ یہ 5 لاکھ ابا کا ہے، یہ پکڑ بہن یہ تیرا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کا ہو گیا، اب وہ کہتی بھیا تم رکھ لو، اب بھیا کا ہوا۔ یہ تقسیم اس طریقے سے، تقسیم سے پہلے اس طریقے سے جو بات ہے، اس سے اس کا حق ثابت، اس سے حق ختم نہیں ہوتا ہے، بعد میں وہ حق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک عورت نے شوہر کے سر پر قرآن رکھ کر کہلوایا کہ نہ میں نے دوسری شادی کی ہے اور نہ آئندہ کروں گا، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر شوہر نے ایسا کر بھی دیا ہے تو بھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ محترمہ نے جو اپنی سیکیورٹی کی ہے کہ قرآن مجید سر پہ رکھا کر کے اس کو بلوا لیا ہے۔ غلط چیز بلوانے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ شوہر لکھ کر دے دے کہ میں زندگی میں دوسری شادی نہیں کروں گا اور کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ وہ آپ جو لکھا ہے وہ آپ اپنی پاکٹ میں رکھے رہیے، یہ دوسری بیوی بن کر آ جائے گی، آپ مطمئن رہیے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ بیکار کی بات ہے، کیونکہ ایسی شرط رکھی جا رہی ہے جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ رکھوانا بھی غلط، کہلوانا۔ اس قرآن کو سر پہ رکھوا رہی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے 4 شادی کی اجازت ہے۔ مزے کی بات آپ یہ دیکھیے، اس قرآن کو سر پہ رکھوا کر کے بات کہلوا رہی ہے جس قرآن میں لکھا ہے کیا کہ آپ 2 شادی 3 شادی 4 شادی کر سکتے ہیں، اسی کو رکھ کر کہلوا رہی نہیں کرے تو آپ بتائیے اللہ کے ساتھ بھی کتنا بڑا جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب شرک پر آپ نے بہت کھل کر باتیں کی ہیں، آج کل وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے شرکی کی حقیقت پر، اگر مصلحت کو مد نظر رکھا جائے تو بہتر نہ ہوگا؟ یہ سوال کیا۔ مصلحت کو مد نظر رکھ کر کے تو ہی 1350 سال سے شرک ختم نہیں ہوا۔ شرک میں مصلحت نہیں ہوتی ہے، سب چیزیں مصلحت ہوتی ہے۔ ایک آدمی بولے مولانا صاحب مجھے چوری کی عادت، لیکن میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں، ہم بولیں گے اور نماز پڑھنا شروع کرو۔ لیکن آپ بھی جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل جائے گا اور شرک ختم ہو جائے گا، کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نماز میں شامل ہونے سے چوری ختم ہو سکتی ہے، نماز میں شامل ہونے سے شراب ختم ہو سکتی ہے، پہلے اس کو نمازی بنا دو۔ لیکن یہ کہ شرک بھی کرتے رہیں گے، ملٹی کلر دھاگا بھی باندھے رہیں گے، جا کر کے مزار پہ جاتے رہیں گے اور
शिरकिया काम भी करते रहेंगे और तुम्हारे साथ अच्छे मुसलमान बने रहेंगे, या आप भी बेवकूफ़ बन रहे हैं और उसको भी बना रहे हैं। पूछा गया मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा की बरसी के नाम पर बहुत सी चीज़ें व्हाट्सएप पर आईं, क्या इस तरह यौम वफ़ात या यौम विलादत शरीयत से साबित है? मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा का इंतकाल 22 सितंबर सन 1979 को हुआ था, ये अभी जो गुजरा, आज 24 है, 2 दिन पहले की गालिबन यही तारीख़ है। तो व्हाट्सएप पर मौलाना मौदूदी की बरसी करके ये सारी बातें आने लगी। ये एकदम गलत तरीक़ा है, कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में जितनी बिदात शुरू हुई हैं पहले दिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं शुरू होती हैं, ऐसे ही शुरू होती हैं। लिहाजा ये जो किया जा रहा है एकदम सही नहीं है। कि मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर लोग ये बरसी लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बरसी कोई अरबी लफ्ज़ ही नहीं है, बरसी लफ्ज़ कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे पास यौम वफ़ात यौम विलादत कोई चीज़ नहीं है। आज यौम वफ़ात मनाई जाएगी, कल यौम विलादत होगी, फिर बर्थडे शुरू हो जाएगा। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ ऐसे फिर लोगों के साथ शुरू हो जाएगा। लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। पूछा गया क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नज़र मानी है? मेरे इल्म में नहीं है हदीस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मानी है, मुझे नहीं मालूम है। पूछा गया क्या जुमा में जुमा से कब्ल सिवाय तहियतुल मस्जिद के और कोई नमाज नहीं है? एक आलिम साहब ने बाकायदा कहा कि कोई दूसरी नमाज नहीं है। एकदम गलत बात है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है, इन्नहु काना युसल्ली क़ब्ल अल-जुमअति अरबान व बादहा। जुमा से पहले भी 4 रकात अब्दुल्लाह बिन मसूद पढ़ते थे और बाद में भी पढ़ते थे। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का अमल है। तिबरानी की रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली क़ब्ल अल-जुमअति अरबान व बादहा अरबान। तिबरानी में ये भी रवायत है कि अल्लाह के रसूल ख़ुद भी 4 रकात पहले पढ़ते थे और बाद में भी पढ़ते थे। लिहाजा ये कहना है कि तहियतुल मस्जिद के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं है, गलत बात है। आखिरी सवाल पूछा गया है क्या नमाज जनाजा जहरी पढ़ी जा सकती है या नहीं? और एक सलाम नमाज जनाजा में बाद लोग फेरते हैं, इसकी क्या हकीकत है? बाद हदीस से जहरी नमाज जनाजा साबित है। जैसे नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, आप सूरह फातिहा ज़ोर से पढ़ते हैं, तमाम दुआएं, बाद हदीस से जहरी नमाज साबित है। लिहाजा अगर कोई करता है तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा है, वो भी हदीस मौजूद है। हमारे नज़दीक वो हदीस ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा मोतबर है, जिसमें सिर्री नमाज पढ़ी गई है। लिहाजा हम सिर्री पढ़ते हैं और हम ये किसी से नहीं कहते आप जहरी पढ़ें, लेकिन जहरी पढ़ने वाले को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि हदीस में सही हदीस से ये साबित है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।